کتاب العتق، عتق یعنی کہ آزادی۔ دور جاہلیت میں اور اسلام کے شروع کے دور میں یہ جس طرح جانوروں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے جو غلام تھے جن کو بیچا اور خریدا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اقدامات اور ایسے فضائل بیان فرمائے جس سے ان غلاموں کو آزادی ملی اور وہ آزاد ہو گئے۔ اور جو غلام تھے ان کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کو مارے نہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پیتے ہو ان کو بھی پلاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں شامل تھا۔ تو اسی بات کو آگے لے، یہ ہمارے جو آج کا سبق اسی پر ہے، کتاب العتق، آزادی۔ غلاموں کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک مدبر ہے اور ایک غلام مکاتب ہے اور ایک اورال غلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مدبر وہ غلام ہوتا تھا جس کو آقا نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، مکاتب وہ غلام ہوتا تھا کہ آقا اس کو کہتا ہے کہ چونکہ غلامی تو قید ہے نا، تو آزادی، ایک آزاد انسان ہے، جدھر چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو غلام کی یہ زندگی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے آقا کا ماتحت ہے، آقا کے ماتحت ہے، جو آقا کہے گا۔ وہ شادی بھی آقا کے اجازت بغیر نہیں کر سکتا، کہ جا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو آقا اس کو کہتا ہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے۔ مثلا اس نے 3 لاکھ کا وہ غلام خریدا ہے، تو آقا کہتا ہے کہ مجھے 3 لاکھ دے دے، تو آزاد ہے۔ تو وہ کہتا ہے سر تھوڑی سی نرمی کریں، تو وہ کہتا ہے چلے ابھی 50,000 دو، اگلے 6 مہینے کے بعد 50 دینا، مثال کے طور پر، پھر اگلے اسی طرح تم جو ہے نا 2 سالوں کے اندر اندر تم نے اپنے آپ کو آزاد کرا دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں مکاتب غلام۔ اور پھر وہ آ کے لوگوں سے امداد مانگتے تھے کہ یار ہماری ہیلپ کریں اور جو ہے وہ ہم آزاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ علیہ السلام نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ان کی ہیلپ ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، مکاتب غلام۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں مکاتب، مدبر، یہ حدیثوں میں ان کا ذکر آتا ہے، پھر آپ کو حدیث سمجھنے میں آسانی آتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی غلام نے کہ آپ میری ہیلپ کریں، میں غلام ہوں، میں آزاد ہو جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی، کہ اگر پہاڑ جتنا بھی تیرے اوپر قرض ہوگا نا وہ اتر جائے گا۔ تو وہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اللہ نے ان پر کرم کیا۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آزاد ہیں، جو چاہیں کام کریں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں اٹھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو غلامی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہے۔ تو اس زمانے میں شروع اسلام میں اور دور جاہلیت میں خطرناک ایک غلامی ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں تو غلام کا کوئی حقوق بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حقوق بیان فرمایا کہ اگر غلام ہے تو آپ نے ان سے ان کے کیپیسٹی سے زیادہ جو ان کا کام آپ نے بڑھا نہیں دینا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی بارے میں آج ہم پڑھیں گے کتاب العتق، عتق آزادی کا یہ کتاب، یعنی الفصل اول، پہلی فصل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من اعتق رقبۃ مسلمۃ، جس نے، رقبہ کہتے ہیں اس جو گردن کو رقبہ کہتے ہیں، چونکہ وہ غلام بندھا ہوتا تھا، اس کی گردن جو ہے نا وہ اس میں توق ایک لحاظ سے، وہ آقا کا جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے، جو اس نے کہنا ایسے کرنا ہے۔ جو غلام ہے پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، جیسے حضرت بلال مسلمان ہوئے، پھر آگے یاسر اور دیگر جو ہے مسلمان ہوتے گئے۔ آپ علیہ السلام جو مسلمان غلام کو آزاد کرے، آتک اللہ بکل عضو منہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔
یہ آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو ہے وہ فضیلت بیان فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ اچھا، پھر ہر عضو کا مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا، آگے بھی حدیث سے آئیں گی، جو غلام ہوتا تھا مشترک ہوتا تھا۔ مثلا جس طرح جانور میں اشتراک ہوتا ہے کہ ایک 4 لاکھ کا جانور ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں، تو ہم نے مل کے لے لیا۔ اسی طرح غلام بھی ہوتا تھا، اگر میرے پاس 1 لاکھ ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرے دوست کے پاس تیسرے یعنی 1 1 لاکھ کر کے ہم نے وہ ایک جانور لے لیا، اسی طرح اس وقت 1 1 لاکھ کر کے ایک غلام لے لیا۔ تو جو جتنا حصہ وہ آزاد کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو یعنی ایک حصہ آزاد کیا، باقی 3 حصے بچ گئے، پھر دوسرا حصہ کسی اور نے آزاد کیا، اسی طرح آزاد ہوتا تھا وہ۔ تو اس حساب سے جو عضو ہے، مطلب اعضاء کے حساب سے، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے، اجزاء کے حساب سے بھی غلام آزاد ہوتا تھا۔ تو آپ پہلے فرماتے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے عذاب۔ ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا ای العمل افضل، بہترین عمل کیا ہے؟ قال، آپ علیہ السلام ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و جہاد فی سبیلی، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا بہترین عمل ہے۔ قال قلت فأی الرکاب افضل، میں نے کہا سب سے زیادہ غلام فضیلت والا کون سا ہے جس کو آزاد کیا جائے؟ فرما اغلاها ثمنا، جس کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، کس غلام کی قیمت زیادہ ہوتی تھی؟ جو چست، چالاک، محنتی، ٹھیک ہے نا، جوان، اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ جس طرح جانور ہے آج کل، جو جانور زیادہ تگڑا ہے، کام کرتا ہے، اس کی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ان فاسوہا عند اہلیہ، اور ان کے جو اپنے گھر کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، خوبصورت ہے، تو وہ غلام آزاد کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کل تو میں نے کہا فعلم افل، اگر بندہ نہیں کر سکتا اس طرح کا غلام جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ آپ علیہ السلام فرمایا تو اینو ثانین، جو کوئی کام کر رہا ہے اس کی مدد کرے کام کرنے میں، او تسنو لآخرک، یا کوئی چیز کسی کو بنا کے دے، کوئی چیز نہیں بنا کے سکتا تو اس کو بنا کے دے۔ کل تو میں نے کہا فعلم افل، اگر یہ بھی بتا کوئی نہ کرے، کسی کے کام نہیں آ رہا، کسی کو چیز بنا کے نہیں دے رہا، یا خود یہ کسی کی ہیلپ نہیں کر رہا، پھر فرمایا تدعو الناس من الشر، تو اپنے شر کو لوگوں سے دور کرے۔ فإن صدقۃ، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، تصدق بها علی نفسک، یہ اپنے اوپر صدقہ کر رہا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ایک شرارت ہے، یا جو ترش روح ہے، کوئی بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا ہے کہ میں نے اس سے سختی سے بات نہیں کرنی، میں نے اس کے بارے میں غیبت نہیں کرنی، میں نے اس کے بارے میں چغلی نہیں کرنی۔ تو یہ اپنا جو شر ہے نا، لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے، لوگوں کو شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس بندے کے لیے صدقہ ہے جو بندہ یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے بچاتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کر رہے، آپ دو آدمیوں نے کسی تیسرے آدمی کی بات کی، تو آپ نے نیگیٹو کمنٹس نہیں کیے اس کے بارے میں، تو آپ نے اس کو یعنی آپ نے اپنے شر سے اس کو بچا لیا۔ مطلب کہ آپ اگر نیگیٹو کمنٹ کر دیتے، ایسی کا کوئی بات کر دیتے، یا ایسا کوئی اس کا سمجھو کہ اس میں کوئی ایسی کوئی اس کی کمی تھی، نقص تھا، وہ بیان کر کے اس کو نقصان ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بچا لیا، اس سے اس کے بارے میں آپ نے کوئی عیب نہیں بیان کیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ جو انسان، ہر انسان ہے، شر یعنی سے ظاہر ہے غصہ ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے انسان، چغلی بھی کر سکتا ہے، تو یہ جب چغلی نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ اپنے یعنی ہم جب کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کے عیب نہیں نکالیں گے، حدیث آپ نے پڑھی ہے کتاب العلم میں، آپ علیہ السلام فرماتے جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ کریم اس کے عیب چھپاتا ہے، جو کسی کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ کریم اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جو کمیاں کوتاہیاں ان سے لوگوں کو کیا کرے، دور رکھے، تاکہ لوگ جو ہے امن میں رہیں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ اعرابی آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا علمنی عملا یدخلنی الجنہ، کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ یا رسول اللہ کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، وہ عمل کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی بات کر دی تم نے، بہت بڑا مسئلہ تم نے پوچھ لیا کہ ایسا عمل کہ میں جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کر، کیونکہ یہ چیپٹر غلام آزاد کرنے کا، غلام آزاد کر، ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی حصہ آزاد کر،
یا فرمایا منہا دے، منہا کہتے ہیں اس جانور کو کہ آپ کے پاس 3-4 اونٹنیاں ہیں یا آپ کے پاس 3-4 جو بکریاں ہیں، آپ نے ایک بکری کسی ایسے آدمی کو دے دی جس کے پاس بکریاں نہیں ہیں، اس کے بچے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا یہ بکری میری رکھ لو، یا آج کل کے لحاظ سے بھینس رکھ لو، گائے رکھ لو، جب تک یہ دودھ دیتی ہے تم اس کو چارہ ڈالتے رہو اور جو ہے وہ دودھ پیتے رہو، جب دودھ دینا بند کر لے گی تو مجھے واپس کر دینا، اسے کہتے ہیں منہا۔ تو فرمایا منہا یہ دے دو کسی کو، ٹھیک ہے، اور بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو روک لو، الا من خیر، صرف خیر کی بات کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اس زبان کے بارے میں پوچھا جا کے، فرمایا ہاں تیری ماں تجھے کھوئے، زبان کی وجہ سے لوگ اوندے جہنم میں جائیں گے، اس زبان کی ترش رو اور زبان کی کڑواہٹ اور زبان کی تیزی کی وجہ سے لوگ اوندے جہنم میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے زبان کو پکڑا، تو زبان کو صرف آپ نے خیر کے لیے استعمال کرنا ہے، شر کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ آپ علیہ السلام فرمایا یہ آپ نے آخر میں یہ ضرور کر لے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ اگلی حدیث سے من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مسجد میں کسی طرح بھی حصہ ڈالنا، جیسے ابھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے سولر پینل جو ہمارے لگنے تھے اس میں حصہ ڈالا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ صدقہ جاریہ ہے، تو یہ آپ نے اپنے لیے جنت میں گھر بنایا، اللہ قبول فرمائے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے فدیہ ہوگا جہنم سے بچانے کا۔ اور جس نے جوانی سے ہی اللہ کی جو ہے وہ عبادت شروع کر دی اور بڑھاپے کی طرف چلا گیا تو اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہاں غلام کی آزاد کا ذکر ہوا تو اس لیے اس کو مصنف لائے کہ یہ آپ نے یہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ حضرت غریب بن عیاش کہتے ہیں کہ ہم حضرت واصلہ بن اسقا کے پاس آئے، ہم نے کہا ایسی حدیث سنائیں لیکن اس حدیث میں کمی زیادتی نہ ہو۔ وہ غصے میں آ گئے صحابی نا، کہتے کیا ہم قرآن میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے؟ ان کے نہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اب جو آپ نے نبی علیہ السلام سے بات سنی ہے نا تو وہ ہمیں سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت واصلہ بن اسقا نے کہ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، تو فی صاحب لنا اوجب یعنی فنار، آپ نے فرماتے وہ شخص جس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب قرار دیا، ٹھیک ہے، بالقتل، قتل کر کے، کسی کو قتل کرنا وہ قرآن پاک میں ہے اور آگے بھی حدیث میں آئے گی کہ وہ جہنمی ہے جو قاتل ہے۔ تو جس نے قتل کر کے اپنے آپ کو جہنم میں کیا کر دیا، ڈال دیا، تو وہ کیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جہنم سے یعنی بچ جائے گا۔ یعنی اب آگے ہم پڑھیں گے آج ہی انشاءاللہ، جو قتل کرتا ہے یا جو ہے وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کی بخشش کی امید ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ افضل الصدقات الشفاعۃ بہا، تو بہترین صدقہ کیا ہے کہ کسی غلام کی آزادی کے لیے تم کوئی بات کرو، یار اس کو غلام کو آزاد کر دو، اس میں کوئی حصہ ڈالو، تو یہ افضل ترین ہے۔ تو یہاں یہ ہم نے باب پڑھا غلامی کے غلاموں کو آزاد کرنے سے متعلق۔ جی عبد الرفیق صاحب اس بارے میں جو خلاصہ بیان فرمائے۔ عبد الرفیق صاحب، غلاموں کی کتنی قسمیں ہم نے بیان کی، اس میں سے کچھ حارث بھائی۔ حضرت پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے حدیث میں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ غلام کو آزاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جو ہے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا، جی جی جتنے آپ غلام کو آزاد کریں گے یا اس کو پر نرمی کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھا ہے کہ جو ہے غلام اپنے مطلب پیسے دے کے نا آزاد ہو سکتا ہے، کچھ ٹائم جی بعد وہ آپ کو کما کے دے دے تو آپ اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ جی جی، چلے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے باب اعتاق العبد المشترکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مشترک غلام کو آزاد کرنے سے متعلق، ٹھیک ہے۔ یہ سارا میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دی ہے
کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح مشترک غلام ہوتے تھے جن کو پھر مختلف طریقے سے آزاد کیا جاتا تھا، تو جتنا حصہ وہ آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ اسی بارے میں سارا ٹھیک ہے. اور حدیث میں آگے آتا ہے کہ باپ جو ہے نا، باپ اس کا تو کوئی احسان بندہ نہیں چکا سکتا. ہاں اگر وہ باپ غلام ہے اور بیٹا اس باپ کو آزاد کرا دیتا ہے تو گویا کہ اس نے احسان چکا لیا، یعنی اتنا اس نے کر لیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اب غلامی کا وہ زمانہ نہیں رہا. تو ہم نے خلاصہ اس کا آپ کو پہلے تفصیل سے بتایا، اور اس میں آپ کو خلاصہ بیان. اب ہے کہ قسموں سے متعلق، ٹھیک ہے جی، جو ہم قسم کھاتے ہیں یا نظر مانتے ہیں، یہ بہت اہم چیپٹر ہے ہمارے لیے. اس سے متعلق یہ سارا باب ہے کہ قسم کھانا کیسا. ٹھیک ہے جی. پہلے آپ یاد رکھ لیں قسم کی 3 قسمیں ہیں. عربی میں قسم کو یمین کہتا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یمین. ایمان سے ایمان، کتاب الایمان. ٹھیک ہے. ایمان تو ہوتا ہے ایمان، تو ایمان یعنی یمین کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. یمین کے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. تو وہ پکی طور پر وہ قسم کھاتا ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں یمین عربی میں، اور ہم اردو میں قسم کہتے ہیں. قسم کی 3 قسمیں ہیں. تو اس کو عربی میں یمین کہتے ہیں. تو پھر علماء نے، محدثین نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بتایا کہ یمین لغو یعنی لغو قسم، اور یمین غموس اور یمین منعقدہ، 3 قسمیں. یعنی لغو بیکار قسم. بیکار قسم کیسے ہوگی؟ یعنی اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. مثلا آپ جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے اندازے سے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن صورت حال کے لحاظ سے وہ بات غلط ہے. مثلا کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم، ٹھیک ہے جی، میں نے ڈاکٹر معین الاسلام کو پنجاب میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں نے ڈاکٹر معین الاسلام کو پنجاب میں نہیں دیکھا. یعنی آپ اپنے اندازے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں نہیں آئے. تو آپ اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ پنجاب آئے تھے. اسے یعنی آپ اپنے حساب سے قسم اٹھا رہے ہیں کہ وہ نہیں آئے تھے پنجاب میں. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت حال ہے کیا ہے کہ وہ آئے تھے. اب اس سے یہ یمین لغو ہو جائے گی. آپ نے جو قسم اٹھائی نا کہ خدا کی قسم وہ نہیں آئے تھے پنجاب میں، ٹھیک ہے، تو وہ آئے تھے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یمین لغو ہو جائے گی. جی آپ ایسا بات سمجھ آ گئی؟ پہلی قسم کون سی ہے عابد صاحب؟ حضرت میرا نیٹ تھوڑا ایشو تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. میرے پاس بھی آپ کی آواز ابھی صحیح نہیں آ رہی تھی. آخری ٹھیک ہے، بس یہ جو آپ نے بات کہی وہ میں نے سن پایا بس. چلے نوشین بین. جی نوشین بین. یمین لگ جو فضول کہتے ہیں. فضول کہتے ہیں. آپ ایسی بارے میں بات کریں، قسم اٹھائیں جو آپ کے نزدیک سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن صورت حال ایسی نہیں ہے. آپ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اسے کیا کہ یمین لغو کہیں گے. اچھا، دوسرا کہتے ہیں یمین غموس. تو یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ آپ موجودہ یا جو ہے وہ سابقہ طور پر کسی بات پر قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم میں تو لاہور گیا نہیں تھا. اگلے کو گیڑا دینے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، خدا کی قسم میں لاہور نہیں گیا تھا. خدا کی قسم میں نے جو ہے وہ سید گیلانی سے بات نہیں کی تھی. تو یہ کیا ہے؟ آپ نے قسم اٹھائی جو ماضی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب اسے یا موجودہ میں نے ابھی بات ہی نہیں کی، میں جانتا نہیں ہوں گیلانی صاحب کو. خدا کی قسم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قسم ہوگی، جھوٹی قسم ہوگی. ٹھیک ہے. یمین غموس اسے کہیں گے. جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ جب کوئی قسم اٹھائے گا تو اس پر کفارہ ہوگا. اگر وہ قسم پوری نہیں کرے گا تو کفارہ ہوگا. اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. تو یہ دوسری یمین غموس ہے. جی نوشین بہن. حضرت گموس کہہ رہے ہیں. غین غموس غین میم واو صاد غموس. اوکے، گموس اور لگ. اور تیسری ہے منعقدہ. منعقدہ. آپ نے قسم کھائی کہ میں نے خالہ سے بات نہیں کرنی. اللہ کی قسم میں نے خالہ سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. اب یہ منعقدہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے، آگے حدیث ہے کہ اگر آپ نے قسم اٹھائی جس میں معصیت گناہ ہے تو آپ اس قسم کو توڑ دو، کفارہ دو اور وہ کام کرو.
اگر وہ گناہ آپ نے کہا خدا کی قسم میں نے جو ہے وہ یہ فلم نہیں دیکھنی، آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے فلم نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے، اگر دیکھ لی تو پھر آپ پر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مستقبل میں ایسی کوئی بات کرنا، خدا کی قسم آج کے بعد میں نے کرکٹ کا میچ نہیں دیکھنا، اللہ کی قسم آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں 4 گھنٹے بیٹھا رہا، بیٹنگ بھی اچھی نہیں کی اور انہوں نے میرا ٹائم ضائع کر دیا، غصہ آیا، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں میچ دیکھنا، تو اب آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے دوبارہ پھر آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ پر کیا آ جائے گا؟ کفارہ آ جائے گا۔ جی نواز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ جی جی اس بارے میں آپ فرمائیں، منعقدہ یمین منعقدہ۔ ڈیٹیل تو نہیں معلوم، 3 قسم قسم کی 3 اقسام ہیں۔ جی جی ایک وہ ہے جو جس پہ پکڑنی ہے، جو عام طور پہ بولی جاتی ہے، جی جی اور اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور جو مستقبل کی قسم ہے وہ ہے نا کھانے کا نہیں ہے، اور اس پہ پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کرنے کی صورت میں، قسم توڑنے کی صورت میں، اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ تیسری کفارہ بات دیا جائے گا، ہاں اس پر کیا دیا جائے گا؟ کفارہ کفارہ دیا جائے گا۔ کفارہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیزیں ساری جو ہے نا قرآن پاک میں موجود ہیں، یہ سورہ مائدہ میں اس کا پورا ذکر ہے۔ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ٹھیک ہے نا، تو تمہاری جو قسمیں ہیں، لغو قسمیں ہیں، اس پر تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے لکھا ہے کتاب الایمان، تو ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے یہاں لکھنے میں، لکھا ہے نا کتاب الایمان، ایسے لکھا ہوا نا، یا زیر نیچے دی گئی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب الایمان ہے، قرآن میں بھی کیا ہے؟ قرآن میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ٹھیک ہے، جو لغو قسم ہے نا اس پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، ولکن یؤاخذکم، ہاں تمہارا مواخذہ ہوگا، بما عقدتم الایمان، جو پختہ تم قسمیں کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، کہ میں نے کرکٹ نہیں دیکھنی تو آپ نے نہیں دیکھنی، اگر آپ نے دیکھ لی فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ٹھیک ہے، جو اوسط طور پر آپ جو کھاتے ہیں، جو گھر میں کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، مثلا آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح اور شام، تو آپ کا جو سمجھو کہ دوپہر آپ لگا لیں، دوپہر میں آپ جو کھانا کھاتے ہیں درمیانی طور پر اگر 300 روپے کا کھاتے ہیں، شام کو 300 کا کھاتے ہیں، اور اگر کچھ ایسے ہیں جو 500 کا کھاتے ہیں، شام کو 500 کا کھائیں گے تو ان کا 1000 کا ہو جائے گا۔ اگر کچھ ایسے جو 250 کا کھاتے ہیں اور شام کو 250 کا کھاتے ہیں، ان کا ایک غلام کا کیا ہو جائے گا؟ 500 کا ہو جائے گا۔ اس حساب سے آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ویسے کھانا کھلائیں 10 مسکینوں کو، ٹھیک ہے جی، یا پھر کیا کریں، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، یہ آگے پھر اس کی تفصیل آ جاتی ہے فقہ میں، ٹھیک ہے، یا ان کو کپڑے پہنائیں، کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں۔ تیسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قسم توڑی آپ نے، کیونکہ اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں نے جو ہے میچ نہیں دیکھنا، تو آپ نے قسم اللہ کی اٹھائی ہے، تو اللہ کی قسم جو اللہ کے نام ہے اس کی آپ نے سمجھو کہ ایک لحاظ سے اس کو ہلکا دینا ہے، ٹھیک ہے، تو غلام آزاد کریں گے۔ اب وہ غلام کا سسٹم نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، آپ نے قسم اٹھا لی، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، اور غلام آزاد کرنے کا بھی وہ نہیں سلسلہ، پھر آپ 3 روزے رکھیں گے، یہ تمہاری جو ہے وہ قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، جب تم قسم اٹھاؤ تو اس قسموں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تشکرون، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ اسی طرح واضح طور بیان فرماتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ جی نواز صاحب۔ السلام علیکم استاذ جی محترم، 2 منٹ لوں گا، ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے میرے کو، جی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دوزخ سے جو ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا تو اس کی
है ना दोज़ख है। हम्म मुसलमान भी अगर किसी का कत्ल कर दिया, अब किसी से हो गया, शैतान जो है ना साथ लगा हुआ है, कोई जो है कत्ल कर दिए और अब जेल के अंदर है, तो आखिरत में उनकी तो सूरत जो है, जो हुक्म है वो हिसाब से तो जो है ना दोज़ख है, तो उनको जो है उनकी तरफ से, और वो है भी गरीब, तो उनकी तरफ से हम ऐसा करें कि जो है ना किसी तीसरे आदमी को जेल से जो है ना रिहाई दिलाएं, और वो इनके हाथ में वो रकम दें, दे के बोले भाई आप है ना फलां साहब को जो है ना आप आज़ाद कराते जेल से, तो उसमें जो है इनसे दोज़ख से रिहाई का मुमकिन है ना इसमें? जी, कुरान पाक में सिर्फ ये है कि शिर्क के अलावा जी अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा हर चीज को बख्श देगा। अल्लाह करीम है, माफी मांगे, ठीक है जी। शिर्क नहीं बख्शा जाएगा, इसके अलावा जो भी है खता है, गुनाह है, जो भी हो जाए, सच्ची तौबा करे और इस्तिगफार करे, और कफारा अगर है तो वो कफारा पूरा करे, उसकी जगह कोई और आजाद कर दे। किसी लिहाज से भी शिर्क के अलावा जो भी खता है, अल्लाह तबारा, वो हमने पढ़ा है ना, जो जिसने 99 कत्ल किए फिर उसने एक और भी कत्ल किया, तो अल्लाह जी तबारक व तआला ने उसको माफ फरमा दिया, ठीक है जी। तो इंसान से खता हो जाती है, बाज़ औक़ात गुस्से में ऐसा हो जाता है, तो नाउमीदी नहीं है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीदी नहीं है। ठीक हो गया जी। जी तो हजरत जी, आपने फरमाया कफारा जो कसम का है वो या तो 3 रोजे हैं, फिर नहीं, तीन रोजे में पहला है 10 मिस्कीन को खाना खिलाना। अच्छा, पहला ये है। हाँ, पहला ये कि 10 मिस्कीनों को आपने खाना खिलाना है सुबह और शाम को, ठीक हो गया। सुबह 10 दो मिस्कीन टाइम। और शाम को 10 मिस्कीन। मसलन आपकी सुबह की खाना होता है आपका जो है वो 500 का, और शाम का खाना होता है 500 का, तो एक मिस्कीन क्या हो गया, 1000 रुपया। तो फिर किस हिसाब से आपके 10,000 हो गए। 10,000 रुपए का, यानी उनको सुबह शाम खाना खिलाएं, या 10,000 रुपये अल्लाह की राह में दे। अगर ऐसा आदमी है जिसका सुबह का खाना 250 का है और शाम का खाना 250 का है, तो उसके लिए हो जाएंगे 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए जो है वो अच्छा, देगा। इसका मकसद ये है कि खाना किसी का आप फरमा रहे हैं, किसी का 250, किसी का 500, इसका मकसद है वो अपने ऊपर क्यास करेगा इस चीज अपने ऊपर को। क्यास करे। देखिए, मैं कितने का खाना खाता हूँ, मैं अगर होटल पे जाऊंगा तो क्या मैं 5 स्टार में खाऊंगा, या मैं एक रूटीन के तौर पर हट के थोड़ा सा मैं गुजारा करूंगा। जब मैं मैं समझ बाजार गई। जाऊंगा, मैं जब घर से बाहर होऊंगा, मसलन आप अब जब आप घर से बाहर हैं कहीं भी, तो आप किस तरह के होटल में जाएंगी, किस तरह का आप दोपहर का खाना खाएंगी, ठीक है, मैं समझ गई, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। ठीक उसके है। बाद दूसरा क्या होगा हजरत? फिर दूसरा होगा गुलाम आजाद दूसरी करना। कंडीशन अगर ये नहीं कर सकता तो हाँ, फिर? गुलाम आजाद करे तो वो तो बड़ा आजकल तो मुश्किल है, वो तो इससे भी ज्यादा होगा। तो हाँ, बस वो तीसरा, दूसरा यूं समझे कि दूसरा 3 रोजे रखना। अगर वो खाना नहीं खिला सकता आजकल के लिहाज से, दूसरा वो 3 रोजे रखे, अच्छा, ठीक है जी। रोजे ऐसे रख सकता है जैसे आज एक रखा, फिर एक हफ्ते के बाद एक रखा, फिर दूसरे हाँ, वो हफ्ते में 3 रोजे रखा। रखे, मुसलसल वो नहीं है, 3 रोजे रख ले, ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, हाँ, गुलाम आजाद करने में ये आ जाती है वो जेल से जो रिहाई दिलाना किसी को, ये नहीं, चीज आ जाती? वो गुलाम नहीं है, वो मुजरिम है, जुर्म उनसे हो गया, गुलाम नहीं है ना वो। ठीक है, समझ आ ठीक है, गई। चले, तो ये हो गया जी। डॉक्टर साहब, हजरत ये पूछना था, ये जो अभी आपने कातिल के मुतालिक फरमाया कि जिसने कत्ल कर दिया और उसकी जो है वो बख्शिश की उम्मीद है, तो ये जो अक्सर लोग जो तखरीब कारी के अंदर लोगों को शहीद कर देते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म होगा? हाँ, गुनाह है, ठीक है ना, गुनाह है, उनको अजाब मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन बिल आखिर सजा काट के बिल आखिर वो जन्नत में जाएंगे, ठीक है। नबी मतलब अपनी अलैहिस्सलाम, सजा पा करके जाएंगे ना? हाँ, सजा अपनी, उनकी सजा जो होगी ना मुकर्रर, वो जाएंगे। हाँ, तो हम क्यों ऐसे ना लोगों जन्नत की में बख्शिश, हाँ, जी जी, जी जी। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों की बख्शिश मतलब लीस्ट लाइकली हो सकती है, मतलब हाँ, ये जो वो लोगों को मार रहे हैं वो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्कुराए, एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, तो साहबा ने पूछा क्यों मुस्कुराए, तो फरमाया कि मैंने देखा कि कातिल भी जन्नत में है, तो मकतूल भी जन्नत में है। यानी कातिल, कत्ल करने वाला, मकतूल जो जिसको कत्ल किया, वो इस अंदाज से फरमाया कि एक काफिर ने मुसलमान को शहीद कर दिया, मुसलमान हो गए जन्नती।
फिर वो कातिल हो गया मुसलमान, ठीक, जब मुसलमान हो जाता है तो पिछले साहब का गुनाह बख्श दिए जाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, जन्नती। अच्छा, एक और भी हदीस है ये कि अल्लाह तबारक व तआला मकतूल को तमाम जो है वो आगे हम हदीस पढ़ेंगे कि क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा ना वो होगा कत्ल से मुतालिक। फिर हदीस में आता है सबसे पहला नमाज से मुतालिक होगा। तो हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह जो है ना, अल्लाह के हुकूक, उसमें सबसे पहला सवाल होगा नमाज का। जो हुकूकुल इबाद है उसमें सबसे पहला सवाल होगा कत्ल से मुतालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जब गालिब आएगी तो मकतूल को अल्लाह ताला राजी करेगा, उसको दर्जात देके वो राजी हो जाएगा, तो वो बंदा माफ करेगा, तो फिर कातिल को भी अल्लाह तबारक व तआला माफी दे देगा, ठीक है, ताकि उससे ज्यादती ना हो। मकसद ये ना कि इंसाफ हो, तो उनके साथ ऐसे इंसाफ हो जाएगा जो जिसके साथ जुल्म हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसको यानी अल्लाह भर भर कर अजर अता फरमाएगा। तो फिर उसको, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, ठीक है जी। तो कोई खता हो जाती, हुकूकुल इबाद में हुकूकुल हुकूक, इबाद में कत्ल आएगा ना, हाँ हुकूकुल्लाह में नमाज। हाँ, जो बंदे के हुकूक है ना उनमें से सबसे पहले जो कत्ल से मुतालिक सवाल होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हदीस की तरफ। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अक्सर जब आप कसम उठाते हैं ना, कहते ला व मुकल्लिबुल कुलूब, हाँ, तो यानी दिलों को फेरने वाले की कसम। कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। आप अलैहि फरमाते इन्नल्लाह यनहाकुम, अल्लाह मना करता है तुमको कि तुम अपने आबा अजदाद की कसम खाओ। जब कसम खानी है अल्लाह की खानी, नहीं तो खामोश होना है। मेरे अब्बू की कसम, तेरे सर की कसम, मेरी माँ की कसम नहीं, कसम किसकी खानी? अल्लाह की कसम खानी है, ठीक है। शैतानों की कसम न खाओ, वालिदैन की कसम न खाओ। तो ये सारे इस बाब में, इस बारे में है कि आपने कसम नहीं खानी। आपने फरमाया जिसने इस्लाम के अलावा किसी और की कसम खाई और वो झूठा निकला तो फिर वो उसी तरह है। नऊज़ बिल्लाह, अगर किसी ने कहा ना कि अगर मैंने झूठ बोला तो मैं तो फिर ईसाई हूँ, मैं तो यहूदी हूँ, और उसने झूठ बोला है, यानी किसी को इत्मीनान के लिए बुलाने के लिए कहता है अगर मैंने झूठ बोला तो मैं तो ईसाई हो जाऊं, ठीक है। तो अगर वो है ही वाकई में झूठ तो वो ईसाई है फिर। और फहुव कमा काल, जिस तरह उसने कहा है। बात मेरी समझ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? जी हजरत, बिल्कुल हमतन गोश। हाँ, मन हलफा अला मिल्लत गैर इस्लाम, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मिल्लत के बारे में कसम उठाई, ठीक है जी। मतलब वो डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब आप उम्रे पे आ जाएं, बहुत अच्छा आपको पैकेज मिल रहा है, मैं मुसलमान हूँ, अगर खुदा न खासा मैं आपसे 2 नंबरी करूं तो मैं तो हो जाऊं काफिर, मैं तो हो जाऊं मुशरिक। बाद में डॉक्टर साहब को पता चलता है कि इसने 2 नंबरी की है, तो उसने जो कहा है तो वो हो गया फिर। तो डरना चाहिए कसम उठाने से, ठीक है। और आप फरमाते हैं वलैसा अला बिन आदम फीमा ला यमलिकु, ठीक है। वमन कत्ल नफ्सहु बिशैइन फी दुनिया उज़िब बिही यौमल क़ियामा, ठीक है। जिसने दुनिया में किसी चीज को यानी अपने आप को मारा है, नुकसान दिया है, तो उसी से उसको अजाब दिया जाएगा। और जो किसी मुसलमान को लानत भेजता है गोया कि उसने उसको कत्ल किया। कत्ल के मुतरादिफ है किसी को लानती कहना। लानत का माना अल्लाह की रहमत से दूर होना, ठीक है। वमन कादफ मोमिनन बिकुफ्रिन फहु का कत्ल, जिसने किसी पर तोहमत लगाई, बुराई की, वो भी ऐसे जैसे उसने उसको कत्ल किया। मनिद्दा दावल काजिबतन, ठीक है। तो जो झूठी बात करके माल को बढ़ाना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को कम कर देगा। तो ये बेहतरीन तालीमात हैं आप अलैहिस्सलाम की। आप किसी पर लानत ना भेजें, ठीक है, इस तरह कसम न उठाएं, झूठ न बोलें कोई माल बेचने के लिए। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते अन्नी वल्लाहि, बेशक मैं इंशा, अगर कोई ना अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह, ला आलिफु अला यमीन फारा गैरा खैर मिना इल्ला कफरतु अन यमीनी, जब मैं किसी बारे में कसम उठाता हूँ और देखता हूँ कि इसके अलावा दूसरी चीज बेहतर है, तो फिर मैं उस चीज का क्या कर देता हूँ? कफर अदा कर देता हूँ, ठीक है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन समूरा कहते हैं कि आप अलैहि फरमाते हैं अब्दुर्रहमान, तुम ला तसल इमारता, यानी ओहदे का सवाल मत कर, मुझे ये ओहदा दो, मुझे वजीर बना दो। अगर तुझे दिया गया, तूने यानी कि तूने मांग के ओहदा लिया है, वकील तैलिया, तुझे उसी ओहदे की तरफ सुपर्द कर दिया जाएगा, तू जान तेरा काम जाने। वइन उतीता मिन गैर मसालतिन, अगर तुझे वो ओहदा बगैर मांगे मिल गया, और इन तलैया, फिर
تیری مدد کی جائے گی، غیب سے تیری مدد کی جائے گی، تیرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، راہیں کھل جائیں گی. تو بغیر مانگے اگر تجھے عہدہ مل گیا تو اس کا انکار نہ کر، مطلب یہ بھی اس میں ہے. اور اگر تم نے مانگا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی اس کا حق ادا کرنے میں. جب تم نے کہا کہ میں وزیر صحت بنوں گا، مجھے وزیر بنایا جائے، تو پھر آپ کو اس کا حق ادا کرنا جائے. اگر تجھے ویسا ہی وزیر صحت بنا دیا گیا، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی آپ کو عہدہ دے دیا گیا، پھر تمہاری کیا ہو جائے گی؟ یہ مدد ہو جائے گی. اور جب تم وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، جب قسم کھاؤ، فَرَأَيْتَ غَيْرَ خَيْرًا، اور تم دیکھو کہ یہ اس سے بہتر ہے، آپ نے قسم کھائی کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور کرنا بہتر ہے، تو وہ کرو. فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ٹھیک ہے، اور اس قسم کا کیا دو؟ کفارہ ادا کرو. وَآتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. قسم اٹھایا آپ نے غصے میں کہ میں نے خالہ سے بات نہیں کرنی، ماموں سے بات نہیں کرنی، یا میں نے یہ جو میں ادھر دیا کرتا تھا، فلاں صاحب کی امداد کرتا تھا یا کچھ کرتا تھا، تو میں نہیں کرنا. میں نے قسم اٹھا لی، غصہ کر لے، تو آپ نے بعد میں کہا نہیں یار کسی کی ہیلپ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، تو اس قسم کا کفارہ دیں، پھر اسی کی طرف آپ آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک واقعہ پورا اس کی طرف آپ نے، میں تھوڑا سا مجھے یاد آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی تھی سورہ نور میں، تو اس تہمت لگانے میں، جو شرارت کرنے میں، آگے بات میں بڑھانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کا بہت قریبی ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اس کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر بڑے ناراض ہوئے کہ میں اس کی ہیلپ بھی کرتا ہوں، سارا کوئی ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی ہیلپ نہیں کروں گا. تو آپ نے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کو کرنی چاہیے، وہ ان کا فعل ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں. پھر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں سورہ نور میں 2 رکوع اس بارے میں. ٹھیک ہے جی. نوشین بہن. حضرت یہ جو پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ جو نیکی آپ کرتے تھے حضرت ابو بکر، تو ان کو ہوا کہ آپ کرتے رہے، یہ ان کا تھا. تو اب یہ جو چیز ہے، یہ جو لوگ اس طرح سے اتنی اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ہمارا پہلے ہوتا ہے، تو اس میں مطلب اگلے کو یہ میسج کیسے پہنچے کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ اس چیز کو اس نے مطلب کس طرح سے مطلب وہ اس چیز کو ریئلائز کرے، مطلب ان کو چھوڑ دے اپنے اس پہ حال پہ. اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دے. دیکھیں نا، نیکی کا یہی ہے نا، نیکی کرنے کا، کہ نیکی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ادھر سے نیکی ملے. ٹھیک ہے جی. ہاں، ہمیں تو اللہ کی راہ میں کرنا ہوتا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فعل. جی ڈاکٹر صاحب. اس سے بہتر یہ نہیں کہ آدمی کسی اور کے ساتھ نیکی کر لے، ایسے اصل شخص میں کے ساتھ جو بات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی ہیلپ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کنٹینیو اس کو کر رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے کھائی قسم کہ میں نے نہیں کرنی. اب اللہ نے فرمایا جو نیکی کر رہے ہیں نا، وہ نیکی کرتے رہیں، نیکی کرنے سے نہ رکیں. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی، سارا کچھ وہ ہو گیا. تو ہم نے جو نیکی کرنی ہے نا، وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ کسی نے کیا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے. ٹھیک ہے. ابھی آگے حدیث آئے گی، وہ اسی سلسلے میں تھوڑا سا ہے، کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے. اور ایک یہ حدیث آئے گی. ایک اور حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب میرے رشتہ دار ہیں، جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے میں ان سے مشورہ لیتا ہوں، جب کوئی بات ہوتی ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں سب کو بلاتا ہوں، لیکن مجھے کوئی نہیں بلاتا. تو آپ علیہ السلام فرمایا تم اچھا کر رہے ہو، تم ان کے منہ میں انگارے ڈال رہے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو. ٹھیک ہے. رشتہ داروں میں ہوتا ہے، جان پہچان والوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ پہ نہیں بلاتے، یا کچھ دعوت ہوتی ہے لوگوں کو بلاتے، اپنے آپ کو نہیں بلاتے، مطلب بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تم نے اپنا جو نیکی کر رہے اس میں تم نے نہیں رکنا. ٹھیک ہے جی. من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ یعنی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. یعنی بہت زیادہ تنبیہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی کیا کرنی ہے، قسم اٹھانی ہے. آپ علیہ السلام ایک اور قسم اٹھاتے تھے، والذی نفس ابو القاسم بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے. ٹھیک ہے. یا لا واستغفر اللہ، یہ آپ علیہ السلام یہ قسم اٹھاتے تھے.
औफ बिन मालिक कहते हैं अपने वालिद से कि मैंने कहा या रसूलल्लाह आप उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, कि वो मैं फला योतीनी वला यसलुनी, ठीक है, कि ना वो मुझे देता है ना मेरे से सिला रहमी करता है, ठीक है, कि जब मुझे जरूरत होती है तो ना मुझे अता करता है, ना मेरे से सिला रहमी करता है, तो मुझे मोहताज इलैहि, जब वो मोहताज होता है तो फिर मेरे पास आता है, मेरे से सवाल करता है। मैंने कसम उठाई कि मैंने उसे कुछ नहीं देना। वही उसी से मिलती जुलती ये बात है कि जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरे काम नहीं आता, मेरे साथ सिला रहमी नहीं करता, मुझे नहीं देता, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है तो मेरे पास आता है कि तब मुझे मेरा काम करो, ठीक है। मैंने कसम उठाई कि ऐसे बंदे की मैंने काम नहीं करना, ठीक है। तो अब आप क्या फरमाते हैं? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमने जो कसम उठाई है ना उसका कफारा दो और उसका काम करो, यानी उसके काम आ जाओ। अगर वो तुमसे मांगता है, तुम्हारे पास चीज है, तो उसके साथ सिला रहमी करो, उससे वो चीज अता करो और अपनी कसम का क्या करो, कफारा अदा करो। यानी वो नहीं भी देता, वो काम नहीं भी आता, तो तुम काम आओ, ठीक है। क्योंकि ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो किसी की मदद करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। आप जो किसी की मदद करते हैं ना, तो वो बंदा आपके साथ अच्छा रवैया ना भी रखे, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी और तरीके से आप किया, अल्लाह करीम मदद फरमाता है। ये एक निज़ाम है, जब आप किसी के भी काम आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए राहें आसान फरमा देता है, ठीक है जी। तो ये बाब हो गया कसम के मुतालिक। जी, इसका कौन खुलासा बयान फरमाएगा कसम की, जो हमने किस्में पढ़ी हैं और उसमें थोड़ी सी वजाहत की हमने। जी हजरत, मैं थोड़ा बताती हूँ। जी हजरत, कसम की 3 टाइप्स थी, एक लग, एक गुमूस और दूसरा मुन मुनअक़िदा। मुनअक़िदा। लग में ये है कि अगर हमने कोई बात कही लेकिन उसका हमें मुकम्मल इल्म नहीं था, मतलब हमने अपने इल्म के तहत कही लेकिन वो बात हकीकत में हमारी बात के खिलाफ निकली, जी तो जी उसको हमें कफारा वगैरह नहीं होगा क्योंकि हमें पता नहीं था उसका। जी जी उसके बाद गुमूस में है कि कफारा हमें देना होगा, लेकिन कफारा सॉरी नहीं देना होगा, लेकिन वो झूठ कंसीडर होगा। जी जी और थर्ड टाइप में है कि हमने कसम खा ली कि मिसाल क्रिकेट नहीं देखूंगी या ये नहीं काम करूंगी, पुख्ता इरादा किया और फिर मैंने दोबारा वो बात कर ली, तो उसमें कफारा कफारा देना होगा। तो ये कसम की, और उसमें कफारा क्या था कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी जैसे हम। हैसियत के मुताबिक, और ठीक हो गया, दूसरा ये है कि फिर हम जो है अगर वो नहीं कर सकते तो फिर 3 रोजे रखेंगे। फिर ठीक नेकी के हवाले से भी पढ़ा कि नेकी जारी रखनी चाहिए, उसको किसी भी तहत रोकना नहीं चाहिए। जी जी ठीक हो गया। अब आगे है बाब है नजर से मुतालिक। हम नजर मानते हैं किसी के बारे में, नजर मानने की, मैंने ये मेरा काम हो गया, मैंने जो है वो सदका करना है, मेरा ये काम हो गया तो मैंने जो है वो 50 जो है वो रकात नमाज पढ़नी है। इस तरह हम क्या करते हैं, नजर मानते हैं। इस्लाम में नजर है, लेकिन जो मासियत वाली नजर है वो मना है। आगे हदीसें आएंगी। आप अलैहिस्सलाम ने इस आदमी को देखा कि वो कह रहा मैं पैदल काबे की तरफ जाऊंगा, काबतुल्लाह दर की तरफ मैं पैदल जाऊंगा, ये नजर उसने मानी। फरमाया अल्लाह को इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम घोड़े पर सवार हो, सवारी पर सवार हो और फिर आगे जाओ। तो इस तरह की जो नजर है, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नजर है, पहली हदीस है इसी बारे में, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तनजुरू, नजरें न मना करो, इस तरह जायज है लेकिन ये इसका मामूल न बनाओ। फ़इन्न नज़र ला युगनी मिनल क़द्रि शैआ, जो नजर मानना है ना वो तकदीर को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मतलब कहता है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई तो मैंने 100 नफल पढ़ने हैं या मैंने ये करना है, तो भाई नफल पहले पढ़ो, सदका पहले करो। अब ये नजर मेरे बेटे को नौकरी मिल गई तो मैंने ये करना है, नजर जो है वो तकदीर को नहीं बदलती। वइन्नमा युस्तखरज बिही मिनल बखील, ये तो बखील से ही माल निकलता है, ठीक है ना। वैसे उसने देना नहीं था, उसने नजर मानी कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई तो 1 लाख रुपया जो है मैं मस्जिद में दूंगी, या ठीक है जी, वो बेटे को नौकरी मिलनी थी तो वो मिल गई, तो फिर 1 लाख रुपया उसका बखील था, नहीं दे रहा था, तो इस तरह उसका निकल गया। तो सदका पहले करना है, किसी भी काम से सदका पहले करें, नमाज पहले पढ़ें, लेकिन नजर मानी तो आपने उसको पूरा करना है। नेक जो नजर है ना, आपने मानी ना, कसम उठाई है, नजर मानी है कि मैंने इतने
اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی ہے کہ تقریباً کوئی درود ابراہیمی ہم نے 100 لاکھ پڑھنا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ بچوں کو کہیں کہ یہ پڑھا دیں. بھائی نظر آپ نے مانی ہے، پریشانی آپ ہمارے لیے بنا رہے 1 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یا وہ دعائے تنجین پڑھنی ہے. تو اس طرح نظر وہ مانے جو کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے نا وہ پوری کرے. اور من نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا نہ کرے. ٹھیک ہے جی. لا وفا لنظر فی معصیت، ٹھیک ہے، جو معصیت والی گناہ والی نظر ہے وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے. کفارت النظر کفارت الیمین، نظر کا کفارہ کیا ہے؟ وہی قسم والا کفارہ. آپ نے نظر مانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 1 لاکھ رکعت پڑھنی ہے. اگر آپ کے بیٹے کو اللہ نے نوکری ادا فرمائی 1 لاکھ رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو آپ سے پڑھی نہیں جائیں گی، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا پھر کفارہ دے دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے جی. دیا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. نظر نہیں پوری ہو رہی، ٹھیک ہے جی، تو کیا کر دیں آپ؟ کفارہ دے دیں. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام پوچھا یہ کھڑا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی کہ اس نے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ سائے میں بیٹھنا ہے، بس ایسے ہی. اور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کہو کہ بات بھی کرے، سائے میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھے. تو اس نے تو اس طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نظریں نہ مانے. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی کو آپ علیہ السلام دیکھا کہ وہ 2 بیٹوں کے سہارے جا رہا ہے، تو فرمایا اس کو کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اس نے قسم اٹھائی کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف پیدل جائے گا. فرمایا اسے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں آتا ہے وہ ارکب ایھا شیخ، سوار ہو جائے شیخ، اللہ اسے بے پرواہ ہے جو تو نے نظر مانی کہ پیدل جاؤں گا میں، تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میری توبہ میں سے یہ ہے، جو کعب بن مالک جنہوں نے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے نا، تو ان میں سے 3 لوگ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ہے. پھر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. آپ علیہ السلام نے کہا ان سے بائیکاٹ کر لو، بات نہ کرے کوئی ان سے. اس میں سے کعب بن مالک تھے. تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ نے پھر توبہ قبول کی. تو وہ کہتے میں نے کہا کل تو یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ میں سے یہ کہ میں اپنے مال میں سے سارا اللہ کی راہ میں دے دوں. فرمایا نہیں، اپنے لیے کچھ رکھ. ٹھیک ہے. کل تو فائنی امسی کو سہمی الذی بخیبر، ہاں میرے پاس جو خیبر سے کچھ مال ملا ہے نا وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ گناہ میں نظر نہیں ہے. ایک شخص نے نظر مانی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے عہد جاہلیت میں نظر مانی کہ فلاں جگہ میں اپنا اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ نے فرماتے کیا وہاں بتوں کے لیے اونٹ ذبح ہوتے تھے؟ عرض کی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا وہاں عید بھی ہوتی تھی پرانے زمانے میں؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر اپنی نظر پوری کرو. وہاں معصیت میں نظر پوری نہیں کرنی ہوتی اور نیک کاموں میں نظر پوری کرنی ہوتی ہے. اب ایک نظر کی بڑی مزے کی بات یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، نظر سے متعلق. ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس، ان امراتن قالت، کہ لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نظر، تو میں نے نظر مانی ہے ان اضرب علی راسک بالدف، آپ کے پاس کھڑے ہو کے میں دف بجاؤں گی. میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے پاس کھڑے ہو کے میں کیا کروں گی؟ دف بجاؤں گی. فرمایا ٹھیک ہے، کر لے، اپنی نظر پوری کر لے. ٹھیک ہے جی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس ایک عورت آ گئی. اس نے کہا جی میں نے نظر مانی ہے کہ یہ میرا کام ہو گیا نا تو مفتی صاحب کو کہوں گی کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مفتی صاحب ڈھول بجائیں. میری یہ نظر ہے کہ میں نے نظر مانی ہے کہ مفتی صاحب یعنی ممبر پہ مسجد میں جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، ممبر بولتے ہیں اس کو جی، جمعے کے دن میں نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں مفتی صاحب سے جمعے کے دن ممبر پہ ڈھول بجواؤں گی. تو مطلب ویسے دماغ کھولنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، ویسے تھوڑا سا
موڈ چینج کرنے والی بات بھی ہو سکتی ہے. تو مفتی صاحب نے کہا یہ کیا کام کروا رہی ہو؟ ہاں میں مطلب جمعے کے دن اور ممبر پہ ڈھول بجاؤں یہ اچھا لگے گا؟ اس نے کہا میں نے تو نظر مانی، آپ نے پوری کرنی ہے، مہربانی کریں. تو اچھا انہوں نے پھر سوچا کہ اس کا کوئی طریقہ ہوگا، اس کی نظر بھی پوری ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا تیرا کام ہو جائے گا، جا یہ جا. وہ گئی. تو جمعے کا دن مفتی صاحب تشریف لائے تو پیچھے سے ایک بندہ بھی ڈھول لے کے آ گیا. مفتی صاحب نے کہا ہوگا نا کہ ڈھول لے آؤ. ڈھول آ کے مفتی صاحب نے ممبر پہ رکھ لیا. لوگ دیکھیں بھئی یہ کیا ہے، کہ مفتی صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ڈھول پڑا ہوا ہے. تقریر کی جب ایک لاسٹ پہ پہنچے نا مفتی صاحب جوش و جذبے میں، اور تمہیں میں نے بتایا نہیں ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے؟ کتنی مرتبہ میں نے تمہیں بتایا ہے؟ یہ آج میں تمہیں پریکٹیکل دکھاتا ہوں. یہ ڈھول ہے، گلے میں ڈالا، اس طرف سے بجاؤ تب بھی حرام ہے، اس طرف سے بجاؤ گے تب بھی حرام ہے، دونوں طرف سے بجاؤ گے یہ ڈھول تب بھی حرام ہے. تمہیں میں نے بتایا کہ یہ حرام کام نہ کیا کرو. تو کیا ہوا، نظر بھی پوری ہو گئی اور مائی کا کام بھی ہو گیا. تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے اللہ راست سے آپ کے پاس کھڑے ہو کے میں نے ڈھول بجانا ہے. ڈھول نہیں ہوتا تھا، وہ دف ہوتا تھا. دف کا جواز ہے، ٹھیک ہے، ڈھول کا جواز نہیں لیکن دف کا جواز ہے. لیکن بات یہ کہ اس نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے یہ نظر مانی. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا موڈ آپ کا چینج کرنے کے لیے تھوڑی سی ایک بات بھی میں نے سنا دی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کوئی چیز ہو تو کر سکتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی. اچھا، ایک آپ علیہ السلام جو ہے وہ یوم فتح یعنی جو ہے فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام فرما رہے تھے نا تقریر، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فتح اللہ علیک مکہ ان اصلی فی بیت المقدس رکعتین. یا رسول اللہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا، مکہ فتح ہو گیا، تو میں نے نظر مانی تھی کہ میں نے بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. میں نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو میں نے بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. حضور نے فرمایا پڑھ لے، ادھر پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا ادھر پڑھ لے. اس نے پھر کہا میں نے بیت المقدس میں نظر مانی ہے. تو آپ نے فرمایا ادھر پڑھ لے، یعنی اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ یہاں بھی یہ بھی کر لے، اللہ کا گھر ہو جائے گا. لیکن پھر تیسری مرتبہ فرمایا ٹھیک ہے جا وہ کر لے، یعنی بیت المقدس میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر وہاں جائے گا. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ ایک ابن عباس کہتے ہیں اخت عقبہ بن عامر کی جو سسٹر تھی نا، انہوں نے نظر مانی کہ وہ چل کے وہ جو ہے وہ حج پہ جائیں گی. تو آپ نے فرمایا تو طاقت نہیں رکھ سکتی، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ وہ سواری پہ سوار ہو کے عمرہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلا اس پورے چیپٹر کا؟ جی کون بتائے گا؟ پورا جو چیپٹر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت نظر نہیں مانگ آپ کا ایک سکتے مرتبہ ہیں ہو گیا، لیکن آپ کا نوشیر بین ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی اور بھائی اب کسی اور کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کا نظر سے متعلق اس کا خلاصہ بیان کرے. سارے توجہ سے سنیں اور اینڈ پہ اس کے باب کا خلاصہ. جی نواز صاحب. نظر کا ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نظر ایسی مانے، پہلے تو ماننا نہیں چاہیے ایسی نظر، جیسے بھی پیدل طواف کروں گا میں یہاں سے جا کے، تو اس کا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابی کو بتائے کہ ایک صحابی نظر مانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا 2 رکعتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہی ہے پڑھ لو، یعنی مکہ میں. دوسری مرتبہ پھر سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ہے نا ارشاد فرمایا. تو ان کو اور تیسری مرتبہ جب پوچھے تو بولے ٹھیک ہے آپ پھر وہاں جا کے پڑھ لو. تو اس سے یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپشن دی ہوئی ہے کہ اگر کبھی کوئی نظر اس طرح سے مان لی جائے جو کہ کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، حالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اس کا بدل بھی ہو سکتا ہے. جسے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھنے کے بجائے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے کا ایک جواز ہمارے کو دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہمارا باب کتاب القصاص. جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے اسے کہتے ہیں قصاص. ٹھیک ہے. قتل کے بدلے میں اس سے پیسے لیے جائیں اسے کہتے ہیں دیت. یاد رہے. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ
बकरा में, दूसरे सिपारे में, यानी कि कत्ल के बदले में कत्ल किसास होता है, और कत्ल के बदले में दियत पैसे लेना वो क्या होता है, दियत कहलाती है। दियत कितनी होती है, 100 ऊंट होती है। ठीक है जी। तो इस बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला यहिल्लु दमु इम्रिन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाना जायज नहीं है जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उसको कत्ल करना हलाल नहीं। हाँ, 3 चीजों में हलाल हो सकता है कत्ल। अन नफ्स बिन नफ्स, किसी ने कत्ल किया, उसको कत्ल के बारे में कत्ल किया जाएगा। वह सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा आदमी अगर जिना करेगा तो उसको कत्ल किया जाएगा। अल मारिक लिदीन ही अतारिक, जो जमात को छोड़ के, दीन को छोड़ के जाए, यानी इस्लाम को छोड़ ले, तो उसको कत्ल किया जाएगा, जिसे कहते हैं मुर्तद। तो मुर्तद को कत्ल किया जाएगा। जानी जो शादीशुदा शख्स, और दूसरा जो आदमी किसी को कत्ल करता है तो उसको कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा। ठीक है। ये हदीस जो आपको मैंने सुनाई थी, अव्वल मा युक़दा बैन अन्नास यौमल क़ियामह फी दिमा, सबसे पहले लोगों के दरमियान जो फैसला होगा वो खून के बारे में होगा, यानी कत्ल के बारे में क्या होगा, फैसला होगा। ये हदीस ठीक है। हजरत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं जंग में काफिरों से लड़ता हूँ, ठीक है ना, लड़ते लड़ते काफिर मेरा हाथ वो यानी वार करके मेरे हाथ को काट देता है, जो काफिर मेरे हाथ को काट देता है, तो मैं भी दौड़ता हूँ उसको, उसका बदला लेने के लिए। वो दरख्त के पीछे हो जाता है और फिर कलमा पढ़ने लग जाता है। तो अब मैं क्या करूं, मैं उसे कत्ल करूं? जब वो जाहिर हो, फरमाया नहीं, कत्ल नहीं करना। अर्ज की अरसला, उसने मेरा एक बाजू काट दिया है, अब उसके बाद वो कलमे पढ़ने लग गया, तो मैं उसको छोड़ दूं? फरमाया नहीं, कत्ल करना। फरमाया अगर तू कत्ल करेगा, ठीक है, तो वो तो मुसलमान हो गया, तो ऐसे हो जाएगा जैसे वो इस्लाम लाने से पहले था, यानी तू कुफर की तरह चला जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक मना कर। हजरत आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। जी, औरों को आ रही है? जी मेरे को पास तो साफ है। जी नजर आ रही है, आ रही है। डॉक्टर साहब बाकी दोस्त कह रहे हैं आ रही है। डॉक्टर साहब आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? जी आ रही है, आ रही है। डॉक्टर साहब आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? डॉक्टर साहब अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार फोन को बंद करके दोबारा है ना ऑन कर लीजिए, जो भी, अगर जिसको साफ नहीं है आवाज। जी, तो यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल से मना किया कि एक बंदा आपका हाथ काट देता है, मुसलमान हो जाता है, आपने उसको कत्ल नहीं करना। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने हमें भेजा जोहेना कबीले की तरफ, तो हम वहां आए, लड़ाई शुरू हो गई, तो मैंने नेजा उठाया तो एक बंदा कलमा पढ़ने लगा, मैंने पार कर दिया, मैंने कहा जा, मतलब नेजे की वजह से तो कलमा पढ़ रहा है। तो जब इस बात की का इल्म आप अलैहिस्सलाम को फरमाया, आपने फरमाया तूने उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तूने उसको कत्ल कर दिया। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह, वो डर रहा था बचने की वजह से, नेजे से बचने की वजह से वो इसने कलमा पढ़ा है। फरमाया फहल्ला शक्कतान कल्बी, क्या तूने उसके दिल को चीर के देखा था कि नेजे के डर की वजह से कलमा पढ़ा उसने? ठीक है, आगे रिवायत में आता है आप अलैहिस्सलाम ने 3-4 मरतबा इस तरह फरमाया। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते काश मैं इससे पहले इस्लाम न लाया होता, इतनी बड़ी मैंने खता कर दी। हुजूर फरमाया क़यामत के दिन क्या जवाब देगा तू, एक मुसलमान को तूने कत्ल कर दिया। तो मुसलमान को कत्ल करना जो है वो क्या है, आगे हदीस में आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सारी दुनिया बर्बाद हो जाए तो बर्बाद हो जाए, लेकिन एक मुसलमान का कत्ल ना हो। यानी हदीस का खुलासा ये कि सारी दुनिया का बर्बाद होना आसान है मुसलमान के कत्ल से, तो किसी को कत्ल करना कितना, और कुरान में क्या है, एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल, किसी को मारना, किसी की जान लेना कितना खतरनाक काम है। अल्लाह अकबर। फरमाया कैफ तस्नऊ बिला इलाहा इल्लल्लाह इज़ा जात यौमुल क़ियामह, तेरा क्या हाल होगा जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला क़यामत के दिन आएगा, तो उसको कत्ल कर रहा है जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, जिसने मुआयदा किया और उस बंदे को किसी ने कत्ल कर दिया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, मुआयदा होने के बावजूद कत्ल करना। ठीक है, आगे हदीस में आपने फरमाया जो अपने आप को पहाड़ से नीचे उतारे, खुदकुशी करे, वो जहन्नम में है, और इसी तरह जहन्नम में अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराता रहेगा। किसी ने जहर खा के अपने आप की जान ली, तो जहन्नम में भी इसी जहर खा के अपनी जान लेता रहेगा।
اور کسی نے کسی لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو مارا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی طرح جہنم میں یہ کام کرتا رہے گا۔ علامہ یہ خودکشی، یہ جو مایوس ہو کے خودکشی کرتے ہیں نا بھائی، یہاں تھوڑی تکلیف ہے لیکن وہاں تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مرنے کا جو ہوتا ہے نا کہ میں مر جائیں گے تو ادھر کدھر جائیں گے، وہاں اس سے زیادہ سختی ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پریشانی 4 دن کی ہوتی ہے۔ میں نے اب تو کل بھی گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہاں یہ شعر میرے ذہن میں تھا پورا، اب آپ نے دہرایا کہ ہم مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو ڈیل کارنیگی کی کل بات بتائی تھی کہ ان کی کتاب ہے جینا سیکھیے پریشان ہونا چھوڑیے، انہوں نے ایک چیپٹر باندھا اسی بات پہ کہ اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے نا، وہ پریشانی آپ لکھیں آج قلم سے، لکھ کر دراز میں رکھ لیں، کاغذ وہ لکھ کے نا مجھے اتنی پریشانی یہ ہے وہ ہے، وہ اپنے لکھ کر آپ سنبھال کے رکھیں، اگلے دن آپ دیکھیں گے آپ ہنسیں گے اپنے اوپر، یار اس پریشانی سے میں اس بات سے اتنا پریشان تھا، یہ چیز نہیں ہو رہی تھی میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، یہ کوئی بات ہے جس میں پریشان ہو گیا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اب اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے نفسیاتی طور پر، میں کہتا ہوں نفسیات کو پڑھیں، نفسیاتی طور پر آپ نے کیسے جگایا ہے، فرمایا ہے دنیا کے لحاظ سے تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے لحاظ سے اوپر والے کو دیکھو، یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ دیکھو کہ بھائی تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس کار نہیں ہے، ایسے تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو نیچے دیکھو ایسے لوگ بھی جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، ایسے لوگ جو سائیکلوں پر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، دنیا میں اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔ شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں آتا ہے نا، تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کافر کو دیکھا، گھوڑے پہ آ رہا ہے، بڑا بہترین گھوڑا، جس طرح آج کل کی وہ ہوتے ہیں لینڈ کروزر ہو گیا، اس طرح کی گاڑیاں، تو اس کے دل میں آیا یا اللہ تو اس کافر کو تو نے اتنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہے وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، میرے پاؤں میں جوتے پرانے ہیں، تو میں مسلمان ہوں۔ آگے نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں جانے لگے تو باہر دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک بندہ بیٹھا جس کے پاؤں نہیں ہے، آپ نے فوراً وضو کیا، استغفار پڑھا، جا کے نفل پڑھے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، اس بندے کے پاؤں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا تم سوچو اس بارے میں، دنیا میں اگر تم کہتے ہو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں، کچھ ایسے بھی دوست ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہے وہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو کسی کی بیٹیاں بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی بیٹی ہی مجھے اللہ دے دے، ایسے بھی لوگ ہیں، تو یہ دیکھا کرو۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اگر اپنا ذاتی مکان ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جو مالک مکان ہر مہینے آ کے جناب علی گھورتا ہے، ہر مہینے آ کے چکر لگاتا ہے، کہیں کوئی کیل تو نہیں ٹھوکا ہوا، کہیں یہ چیز تو نہیں خراب کی، بےزتی کر کے جاتا ہے، پیسے نہیں دو گے تو میں تمہیں نکال دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں دنیا میں کہ آپ سے نیچے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے، نفسیاتی طور پر آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ دوسرا فرمایا دنیاوی لحاظ سے اوپر والے کو دیکھو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھا وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ وہ دین بھی سیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ وہ آن لائن پڑھ رہا ہے، تو اوپر والے کو دیکھو، پڑھ رہا ہے تو وہ کنٹینیو پڑھ رہا ہے، تو دین کے لحاظ سے وہ اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے لحاظ سے وہ نیچے والے کو دیکھو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ علیہ السلام ماہر نفسیات ہے، آپ نے کس انداز سے سمجھایا، ہمارا اس سے دل اور اطمینان پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں انسان کو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب عورتوں کے لیے، کسی بعض اوقات لڑکی کے لیے کسی وجہ سے شادی نہیں میری ہو رہی یہاں، اس وجہ سے اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ لو جی کتنی حسینائیں ہیں، تم زندگی تو گزارو، محنت تو کرو، ٹھیک ہے جی۔ میں سیرت پڑھ رہا تھا، مجھے شروع سے سیرت اور نفسیات پر 2 چیپٹر میں بڑا مجھے شوق رہا ہے، سیرت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے یاد ہے ابھی، تو اس میں ایک سیرت نگار نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی، کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، مالدار تھیں، ان کی طرف سے رشتہ آیا، حسین جمیل بھی تھیں، بڑے بڑے سرداروں کی خواہش تھی کہ ہم خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کریں، آپ نے کسی کو یعنی کہ کہتے ہیں نا گھاس نہیں ڈالی، کسی کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نبی علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس سے نیچے سیرت نگار نے لکھا
کہ بھئی یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں اچھے گھرانے میں یا مالدار سے یا خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو تو اپنی سیرت کو بہتر بناؤ. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی ایک رشتے کی وجہ سے انسان کو جان میں وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو بہت ساری ایسے دنیا میں اللہ نے انسان بنائے ہیں، آج نہیں تو کل. انسان یہ دل ہے، قلب کا معنی ہے بدلنا. قلب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. یہ بدلتا رہتا ہے. آج اس کو تھوڑا سا سیٹ کرو نا، کل بدل جائے گا، کہ ادھر ہو جائے گا. کل آپ کیسے دکھ ہوتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ والد صاحب کے فوت ہونے پر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. مسجد میں ہمارے یہاں اسال صاحب کے لیے ختم ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے لایا گیا. تو اس کے بعد 4 دن مہینہ، اب ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنی بہترین زندگی گزارتے ہیں، شادی بھی ہو گئی، بیٹے بھی ہو گئے. تو بس یہ اللہ آزماتا ہے، دن ہوتے ہیں اس طرح. تو اپنے آپ کو مارنا خطرناک ہے. تو اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے. اللہ اکبر. تو آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کی اپنی جان نہیں نکالی. سب سے بڑی نعمت ہے آپ کو اللہ نے جو جان دی ہے، ایمان دیا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلی یہ حدیث بڑی آپ کو یاد رکھنے والی ہے. جو اپنے آپ کو قتل کر دے اس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی قتل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کا جنازہ بھی ہوگا، مسلمان ہے. لیکن علماء نے اس کے بارے میں اتنا لکھا ہے کہ اس کے جنازے میں نامی گرامی لوگ نہ جائیں، نامی گرامی علماء نہ جائیں. اس کی وجہ یہ کہ جب نامی گرامی علماء جائیں گے تو اس میں جنازے میں کثیر تعداد میں ہوگی، تو کسی کے دل میں آئے گا لے یار کتنا اس کے جنازے میں لوگ آئے ہیں. تو نامی گرامی لوگ نہ جائیں. ویسے ہی جنازہ عام طور پر ہو جائے. کیا اس کے لیے صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث ہے جو اس پر دلیل ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی صحابی، انہوں نے ہجرت کی. آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی مدینے کی طرف، انہوں نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی. طفیل بن عمر دوسی نے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی مل گیا انہی کی یعنی دوس قبیلے سے. وہ بھی ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. راستے میں بیمار ہو گیا. بیمار جب ہو گیا نا تو اس کی کوئی یعنی کہ انگلی میں کوئی درد تھا، تو اس نے وہ انگلی کاٹ دی. جب انگلی اس نے کاٹی نا، یا ہاتھ ہی کاٹ دیا اس نے، تو کیا ہو گیا جناب علی، وہ خون بہنے لگ گیا. جب خون بہنے لگ گیا نا، اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. خون تو وجہ کیا بنی؟ وہ انگلی کٹنا، ہاتھ کا کٹنا وجہ بنی، فوت ہو گئے. تو حضرت طفیل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا رسول اللہ، میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے بڑی اچھی حالت میں، وحیۃ حسنۃ، اس کی بڑی اچھی حالت تھی. خواب میں نے ان کو دیکھا. وراؤ مغطین یدئی، لیکن وہ ہاتھ کو چھپا رہے تھے ایسے. میں نے کہا تم ہاتھ کو کیوں چھپا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی غفر لی، اللہ نے مجھے بخش دیا، بے ہجرت ہی الی نبی ہی، کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کی طرف میں ہجرت کر رہا تھا. اس ہجرت کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ تو نے یہ ہاتھ خود خراب کیا ہے، تو ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا. اس لیے وہ ہاتھ خراب تھا، اس لیے میں نے پیچھے چھپا دیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم والی یدیہ فاغفر، یا اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دے، اس کی بخشش فرما دے. تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کے لیے پھر بخشش کی دعا کی، جس کی وجہ جو ہے وہ فوت ہونے کی انگلی کا کٹنا تھا، اور انگلی کا کٹنا یہ خودکشی کے زمرے میں اس حساب سے آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی. تو گناہ گار ہے، دعا کی جا سکتی ہے بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. حضرت یہ تو نادانستہ گناہ ہوا نا. جی جی. لیکن وہ جو دانستہ طور پہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی جا سکتی ہے. بالکل بالکل، ان کے لیے بھی بخشش دعا کی جائے گی. اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات اللہ ان کی معاف. تو ایسے کے لیے مطلب شرعی حکم کیا ہوگا؟ شرعی حکم یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں گے. ان سے خطا ہوئی ہے، جان بوجھ کے بھی خطا ہوئی ہے، لیکن خطا ہوئی ہے، مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی خطا کو درگزر فرمائے. ہمیں اچھا، دعا کرنی ہے. ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے اکثر میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی بولتا ہوں، سب کچھ ہوتا ہے کہ بھائی جو اگر شراب پیتا مر گیا تو کہاں جائے گا. تو شراب کا تو اللہ کے رسول نے سختی سے حکم فرمایا ہے. تو اگر تم شراب پیتے مر گئے، میں مریضوں کو ڈراتا ہوں اس قسم کا، تو بچوں تمہاری تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی.
تو اس کے متعلق کیا ہے؟ مطلب میں ڈرا دیتا ہوں لوگوں کو، لیکن یہ ٹاپک چل رہا ہے تو اس سے ذرا میری اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے، اب بس ڈرانے میں کوئی حرج نہیں، ڈرائیں بھائی، تمہارا جنازہ پتہ نہیں کہیں مر جاؤ گے تمہیں کوئی اٹھانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسے کوئی دفنا دے گا، ٹھیک ہے نہیں، تو ڈرانا چاہیے، اللہ نے خود ڈرایا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام نے. اب یہ جو ہے نا آگے حدیث بھی آئے گی، قرآن میں بھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ ڈرانا ہے، جو اپنے آپ کو مارے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز بخشے گا. اب یہ قرآن میں دونوں آیتیں ہیں کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور یہ سورہ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و اللہ شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو چیزیں جب چاہے اللہ بخش دے گا. ایک یہ اللہ کا فرمان ہے. دوسری جگہ فرمان ہے کہ جو ومن قتل متعمدا، جو جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والی بات ہے یہ ڈرانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ بخش دے گا. تو قاتل بھی بخشا جائے گا، خودکشی کرنے والا بخشا جائے گا، لیکن اس کو ڈرانا ہے تو یہ کام نہ کرو. تمہیں اب دیکھیں نا، اب حدیث میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوگا تو کافی دیکھیں ایک دن بھی کوئی چوٹ لگے نا تو انسان کو سکون نہیں آتا. تو وہاں جہنم کا جو مارنا ہے، جہنم کے ایک غرض جو ہے نا وہ کئی 100 سالوں تک اس کا اثر رہتا ہے. تو ہم سیدھے نا جنت میں چلے جائیں، ہم کیوں مار کھائیں، تو ہم کیوں شراب پئیں، ہم کیوں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ ان کو سمجھانا ہے، لیکن دا اینڈ کیا ہے، دعا کرنی ہے بخشش کی. جی اسد علی. جی حضرت، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قتل کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو گستاخ کے قتل کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ آقا اسلام کے دور میں تو چلے وہ جس طرح تھا، ابھی جو ہمارے خاص کر کے ہمارے ملک میں بھی آگے پیچھے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اس پہ کوئی دین کو پیش نہیں کیا یا اس کو معافی کا وہ نہیں دیا. حالانکہ کہتے ہیں کہ جو امام اعظم جو ہیں ابو حنیفہ، ان کے مسلک میں بھی یہ ہے کہ اس کو دی جائے گی، یعنی معافی کا اس پہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اپنی اس قول سے رجوع کر لے. تو ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا، اور دوسرا عام کوئی بھی شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ قتل کر دیتا ہے، یعنی گستاخ ڈکلیئر کر کے. تو اس بارے میں کیا ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ سزا نہیں دیتی، یہ بھی جواز پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں دیتی، تو اگر نہیں دیتی تو کوئی عام بندہ کر سکتا ہے اس کو؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بھی دیکھ قتل کا ہمیں نہیں ہے، اگر کوئی بھی قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کو بھی قتل کریں. اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ ہم اس کو حکومت کے حوالے کریں گے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں ماریں گے ہم. یہ بیسٹ طریقہ. اگر کسی نے مار دیا وہ اللہ کے وہ اپنے جذبے سے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور جو مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا وہ گستاخ تھا یا نہیں، یہ اللہ کے یہاں سپرد کریں گے. جیسا بھی تھا وہ اللہ تبارک، اور اگر سریعام اس نے گستاخیاں کی ہیں تو ہم اس کو گستاخ ہی کہیں گے. اگر سریعام اس نے گستاخیاں کی ہیں اور مارنے والے نے جذبے سے اس کو مار دیا ہے تو بس ہم یہ کہیں گے کہ آئندہ یہ احتیاط ہو کہ ہر بندہ گولی نہ چلائے، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں کوئی پسٹل یا کوئی چیز نہ، کہ مطلب یہ گستاخ ہے. تو اس سے ماحول میں یہ ہو جائے گا، ہر بندے کو اپنی اجازت مل جائے گی، بھائی میں نے اس کو گستاخ. اور کچھ پھر لوگ پھر اس سے غلط رزلٹ بھی نکالتے ہیں کہ دشمنی ہوتی ہے تو یہ گستاخ ہو گیا، جس کی وجہ سے مسائل کا ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تمام دلائل کے ساتھ وہ چیز حکومت کو پرووائڈ کر دینی ہے کہ یہ قاتل ہے. اب حکومت جانے، وہ بھی مسلمان ہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جانے. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا کہ ہم نے بتا دیا کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جس کو ایک یہودی نے 2 پتھروں، یعنی ایک پتھر نیچے رکھ کے پھر اس کے سر کو پتھر کے اوپر رکھا اور مار دیا. تو آپ علیہ السلام نے وہ اس میں ابھی سانسیں تھی، تو آپ یہ حدیث اسی میں، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس لڑکی نے پھر بتایا کہ یہ یہودی تھا، اس کا نام بھی بتایا. پھر اس کو پکڑا گیا، اس یہودی نے اقرار کیا تو اس کو بھی اسی طرح سزا دی گئی، پتھر کے اوپر سر رکھا گیا اور اس کا سر کچلا گیا. یہ قصاص اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، انہوں نے نا کسی ایسی لڑائی ہو رہی تھی، کسی دانت توڑ دیا ایک عورت کا، انصار کی عورت کا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا دانت توڑنا ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، کان کے بدلے میں کان ہے.
تو کافی کہا گیا ان کو بھائی اب اس کا قصاص لے لو، ٹھیک ہے جی، اونٹ لے لو، قصاص ہوتا ہے دانت کا بھی، 5 اونٹ ہے یا 10 اونٹ ہے، مختلف اس حساب سے، وہ نہیں مانے۔ تو آپ کے پھوپھا انس بن مالک ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قصاص ہی مانگ رہے کہ ہم ان کا دانت ہی توڑنا ہے، اب دانت ٹوٹے گا جان بوجھ کے، جب ظاہر توڑیں گے تو ذرا، اس زمانے میں وہ تو نہیں تھا نا دوسرا دانت لگا دینا، تو حضور نے فرمایا دانت ہی توڑا جائے گا، ابھی جب وہ نہیں مان رہے اس پہ دیت پہ نہیں مان رہے تو قصاص یہ کہ دانت توڑا جائے گا، فرمایا نہیں توڑا جائے گا دانت، لا واللہ لا تکسر سنیتها یا رسول اللہ، یہ نہیں توڑا جائے گا دانت اس کا۔ حضور نے فرمایا یہ انس کیا کر رہا ہے، اللہ کے کتاب میں قصاص ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی اس سے پہلے کافی لوگ ان کی طرف بھیجے گئے، اس کا نہیں توڑا جائے گا یا رسول اللہ، تو وہ گئے بات کی، فرضی القوم، قوم راضی ہو گئی، اور انہوں نے وہ ہرجانہ و قابل العرش، ہرجانہ قبول کرنے کا انہوں نے انڈیا دے دیا، کہا ٹھیک ہے ہم جو اس کا جو ہرجانہ وہ آپ دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں، من لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے لا برو، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ قسم اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو کیا کر دیتا ہے، پورا کرتا ہے۔ پہلے لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے، وہ جو ہے نا وہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے ہر جانا، لیکن انہوں نے جب یہ گئے قسم اٹھا کے گئے تو ہر جانا کیا ہو گیا، قبول کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہم نے اس پہ قصاص میں پڑھا ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا، لزوال الدنیا، دنیا کا برباد ہو جانا، احون، اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے، من قتل رجل مسلم، مسلمان کے قتل سے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو برباد کر دے۔ ایک مسلمان کے قتل سے پوری دنیا اگر اللہ برباد کر دے، یعنی زمین برباد کر دے انسانوں کو چھوڑ کے، تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی اتنا جرم ہے بڑا کسی کو قتل کرنا، یہاں کچھ پیسوں کی خاطر مار دیا جاتا ہے، کچھ زمین کی خاطر مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مسلم، اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ کسی مسلمان کی قتل میں شامل ہوں، العقبہم اللہ فی النار، اللہ سب کو اوندا کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7-8 بندوں کو قتل کر دیا تھا ایک بندے کی قتل کی وجہ سے، کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک بندے کو قتل کیا، تو جتنے بھی اس میں ملوث تھے 5-6 آدمی سب کو قتل کیا گیا۔ کیوں قتل کیا انہوں نے جان بوجھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کس پر جی، قصاص سے متعلق ہم نے پڑھا کہ قصاص آپ نے لینا ہے جو، اور قرآن پاک میں القصاص، قصاص کو زندگی کہا گیا ہے، دیت سے بہتر کیا قصاص لینا، کہ اس نے قتل کیا، قتل کے بارے میں قتل ہونا چاہیے بندہ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے۔ قصاص کو زندگی کہا گیا ہے، یہ آپ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں پڑھ لیں یا دوسرے سپارے میں۔ اچھا، آپ نے پچھلے سال ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک سعودیہ کا واقعہ سنا ہوگا، 2 کزن تھے میرے خیال میں، نوجوان تھے، تو کسی بات پہ لڑ پڑے، تو ایک کزن نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اچھا، جب قتل کر دیا، وہ پکڑا گیا جس نے قتل کیا، تو اس کو جیل ہو گئی، پھر اس کو آرڈر آ گیا کہ اس کو فلاں دن قتل کیا جائے گا۔ اب قبیلے کے قبیلے ان کے پاس جا رہے ہیں، مقتول کے گھر کے پاس، ان کو معاف کر دیں، آپ یہ کر دیں، جو وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہم نے معاف نہیں کرنا۔ پورا قبیلہ آ گیا تھا اینڈ پہ، انہوں نے جناب علی گھٹنے بھی ٹیک دیے، سارا کچھ کیا، معافیاں سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو مارنا ہے، یہ نہیں، پھر ظاہر اس کو قتل کیا گیا۔ تو اگر 2-4 پاکستان میں ایسے ہو نا، سر عام یہ ہو جائے تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس طرح جو چور ہوتے ہیں، بائک لینے کے لیے آتے ہیں، موٹر سائیکل لینے کے لیے آتے ہیں، اگلے بندے کو مار کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر یہ کچھ چلے نا تو بہترین ہو جائے گا کام۔ اچھا جی، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے 5 بندوں کو، یا راوی کہتے ہیں 7 بندوں کو ایک آدمی کے قتل کے جیسے ان کو قتل کر دیا تھا، تم نے اس کو مارا ہے تو تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہو گیا، یہ ہو گیا ہم نے پڑھا قتل کے بارے میں، ٹھیک ہے، قصاص۔ اب دیت کیا ہے جی، اس میں جو ہم نے قصاص پڑھا، اس میں تھوڑا سا کوئی بریف کرے تو آخری ہمارا یہ باب تقریباً دیت کا، تو اس میں بھی خلاصہ میں عرض کر دوں گا
کہ دیت کیا ہے، تو ہم نے قصاص سے متعلق کیا پڑھا؟ کوئی ہے کسی کی توجہ؟ کوئی اپنے الفاظ میں؟ نوشین اور نواز صاحب کے علاوہ انہوں نے پہلے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی حضرت، اس کے اندر جو ایک تو سب سے پہلے یہ حدیث شریف ایک سننے کو آپ سے تھرو ملی کہ جی آپ حضرت انس کی پھوپھی کی کسی خاتون سے لڑائی ہو گئی اور انہوں نے اس کے جو ہے وہ دانت توڑ دیا، تو پھر وہ اس کا فیصلہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بھی دانت توڑیں گے. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ان کے جو پھوپھا گئے اور انہوں نے ان سے جو ہے وہ قصاص اس کی دیت کی بات کی، تو پھر جا کر کے ان کا معاف کیا انہوں نے اور پھر دیت لی. تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب قصاص اور دیت میں مطلب یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اور ابھی یہ بھی بتایا آپ نے، واقعہ بتایا کہ قصاص اس لیے ضروری ہے کہ قصاص زندگی ہے، کہ کم سے کم لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس کا قتل سے اور ظلم سے بچائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک صحابی نے جو حضور کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، کوئی زخم آ گیا یا تکلیف کی وجہ سے انگلی کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیا، تو وہ اس سے بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. تو دیکھا گیا کسی ان کے ساتھی نے خواب میں کہ بھئی وہ جنت میں ان کی مغفرت کر دی گئی ہے لیکن ان کا ہاتھ چھپایا ہوا ہے. تو پوچھا یہ ہاتھ کیوں چھپایا؟ تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے نا یہ تم نے خود کاٹا ہے، لہذا اس کو جو ہے نا یا تم خود صحیح کرو، یا اس طرح سے کچھ جو میں سمجھ پایا. تو ہاتھ چلے ماشاء اللہ. اب یہ دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، 100 اونٹ دیت. اور یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے انگلی کاٹی ہے، یہ یعنی کسی نے یہ چھوٹی انگلی کاٹی ہے، انگوٹھا کاٹا ہے، تو اس کا اتنا کاٹا جائے گا، یہ قصاص ہے، ٹھیک ہے. اور دیت میں کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے. 100 اونٹوں میں وضاحت یہ کہ پہلے 30 اونٹ 40 چوتھے سال کے ہوں، اور اگلے 30 اونٹ جو ہے وہ 5ویں سال کے ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر 40 جو اونٹنیاں حاملہ ہوں، اس انداز سے. تو ابھی جو پاکستان میں میرے خیال میں پہلے تو 33 لاکھ تھے، اب کوئی اگر سرچ کرے گوگل پہ کہ دیت آج کل کتنی چل رہی ہے تو وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے دیت کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. آگے پھر حدیثوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دانت پہ 5 اونٹ ہے، کسی نے اگر کسی کا دانت توڑ دیا اس کے 5 اونٹ ہے، اور کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے تو دیت اس کی 10 اونٹ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح مختلف جو ہے وہ اچھا پھر رجلی، اگر کسی نے ٹانگ کاٹ دی کسی کی، اس پر وہ 50 اونٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہری طور پر کوئی زخم آئے تو 5 اونٹ ہے. یہ دیت ہے اس طرح. تو آج کل کے لحاظ سے پھر اس کو پھر پیسوں سے تقسیم کیا جائے گا، کو آپ کے کتنے، ٹھیک ہے. تو یہ دیت ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھو کہ 100 اونٹ کا جو حساب کتاب ہے وہ رکھا جائے گا، اس کے بعد اس کو دی جائے گی دیت. یہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. باقی انگلیوں کو کٹنے کا اس حساب سے وہ رکھ لیں گے جو بھی اس میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. پھر جو شبہ عمد جان بوجھ کے قتل میں الگ ہے، تھوڑی سی دیت ہے. اور جو یعنی خطا، قتل خطا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی رشتے دار جو ہے نا وہ شکار کر رہا تھا، وہ کسی جانور کو تو لگ کسی بندے کو گئی، اسے کہ قتل خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی الگ ہے دیت، ٹھیک ہے. اگلا جو باب مختصر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے کنویں میں گر گیا، وہ مر گیا، اس کی کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، وہ خود ہی گرا ہے، ٹھیک ہے. کسی کان میں گر گیا، وہ اس میں کسی کی جانور کی وجہ سے مر گیا، کوئی اس کی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ بڑا ایک واقعہ ہے. یعلا بن امیہ کہتے ہیں ایک غزوے میں نا میرا ایک نوکر تھا، وہ پانی لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک اور بندے سے لڑائی ہو گئی، اس نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. اس نے جب کھینچا نا زیادہ ہاتھ تو اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اس کے. تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ، اس نے ہمارے 2 دانت توڑے ہیں تو اس سے اب قصاص لیں گے. فرمایا تو یہ چاہتا تھا کہ تو اس کا ہاتھ ہی چبا جائے، یہ کیا ہے، اگلے کا تو ہاتھ پورا چبا لیا، اس نے کھینچا ہے تیرے دانت نکلے، اس پر کوئی دیت نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی اگر کوئی بندہ ہے گھر پہ آ جائے تو پھر فرمایا اس کو روکو چوری کو، ڈاکو کو،
عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کو ہم نے مار دیا فرمایا وہ جہنمی ہے، اگر اس نے گھر والوں کو مار دیا فرمایا وہ شہید ہے. یعنی اپنی جان کی اپنے مال کی حفاظت کرنے والا وہ شہید ہے، اور ڈاکو مر گیا تو وہ جہنمی ہے. یہ حدیث میں ہے. یہ حدیث جو ہم جا رجل یا رسول اللہ جا رجل یرید اخذ مالی، ایک شخص اس کا ارادہ ہے کہ میرے سے مال لے لے، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کو نہ دو. عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے قتل کر دے میرے سے لڑے فرمایا تم بھی اسے لڑو، مال نہ دو اس کو. یا رسول اللہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا فرمایا تو شہید ہے. عرض کیا رسول اللہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا فرمایا تو وہ جہنم ہے. تو اگر قتل ہوا تو شہید ہے، وہ مر گیا تو وہ کیا ہے، جہنم میں ہے. اور آگے حدیث میں آپ نے پڑھا تھا یہ کنکریاں نہ مارا کرو اس طرح، ٹھیک ہے، اس سے بندہ تو نہیں مرتا لیکن کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے. اگلی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنا اسلحہ لے کے سر عام نہ چلے. اس وقت جو ہے وہ تیر لے کے نہ چلے. اگر تیر لے کے جا رہا ہے کہیں تو اس کا آگے جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھل اس کو بولتے ہیں، اس کو پکڑ کے جائے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے مسجدوں میں ہمارے بازاروں میں اس طرح تیر لے کے نہ چلو، چلنا بھی ہے تو اگلے والے حصے کو پکڑ لو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سے لڑائی کا وہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ بار بار گاؤں میں بندوق لے کے گھوم رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں یہ بڑا کوئی مرد ہے، باقی کوئی مرد ہے نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرماتے ہیں کوئی اسلحہ نہ بار بار ایسے تانا نہ کرو. لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، اسلحہ جو کسی پر مت تانا کرو. شیطان نے انگل دے دینی، اگلا اسلحہ آپ نے چلا دینا ہے، اگلا بندہ چلا جانا ہے، پھر بندہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. تو اسلحہ کوئی تیر ہے، کوئی بندوق ہے، کوئی ریوالور ہے، ایسے چاہے تمہارا بھائی ہے تب بھی اس طرح نہ تانا کرو اسلحہ. یہ شیطانی طریقہ کار ہوتے ہیں. من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر اسلحہ اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں. دیت کے بارے میں ہم نے پڑھا اور قصاص کے بارے میں ہم نے پڑھا. باقی چیزیں تقریباً اس سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے. اگلا بھی اسی طرح ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، وہ بھی قصاص سے متعلق ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے میرے خیال 2 سے 3 منٹ کے لیے یہ ہم اس کو اگلا باب کر لیتے ہیں. یہ مرتد کے بارے میں باب ہے، ٹھیک ہے، خوارج کے بارے میں باب ہے. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ اصبح رجل من انصار مقتول بخیبر، یہ اور ہے، یہ والا باب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرماتے جہنم میں 7 دروازے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. پیچھے جا رہا ہے، سوری. جی یہ ہے خوارج کے بارے میں، ٹھیک ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ زناد کا لوگ لائے گئے، یعنی زندیق لوگ لائے گئے، تو آپ نے ان کو جلا دیا. حضرت علی نے ان کو آگ میں ڈال دیا، چل بھائی. حضرت ابن عباس کو پتہ چلا کہ حضرت علی نے بندوں کو جلا دیا ہے، تو حضرت ابن عباس نے کہا اگر میں کاش کہ میں اگر وہاں ہوتا نا تو میں ان کو پھر آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جس طرح اللہ عذاب دیتا ہے نا آگ کا، تو کوئی بندہ عذاب نہ دے آگ کا، ٹھیک ہے. میں انہیں قتل کر دیتا جنہوں نے دین بدلائے، لیکن میں انہیں آگ میں نہ لاتا، کیونکہ اس نے فرمایا ان النار لا يعذب بها الا اللہ، آگ کا عذاب صرف اللہ دے گا. آپ نے قتل کرنا ہے، گردن اڑانی ہے، لیکن آگ میں نہیں ڈالنا. علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک قوم نکلے گی آخری زمانے میں، نوجوان ہوں گے لیکن بے وقوف ہوں گے ایسے، ٹھیک ہے، باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا. دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ تیر مارتے نا شکار کو، ایسے پار چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گیا. تو ایسے جو ان کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے، اسے بہت اجر ملے گا. جو اگر وہ قتل یعنی مسلمان اگر ان کے ہاتھوں مر گیا تو وہ جنتی ہے. فرمایا میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا، تو جو ان سے لڑے گا وہ سب سے حق پر زیادہ ہوگا. یعنی یہ اس اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی، اس کے بیچ میں خوارج نکلے تھے. تو فرمایا جو ان سے لڑے گا وہ سب سے زیادہ حق پر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑے تھے. جی نوشین بہن. حضرت زندیق جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرتد ہو جائے، جو اللہ رسول کو چھوڑ دے اسلام کے بعد وہ اس سے ہاں پھر جائے. جی ہاں ٹھیک ہے.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس مدینے میں کچھ لوگ آئے اکل قبیلے سے، وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو آب و ہوا موافق نہ بیٹھی مدینے کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ باہر، جہاں اونٹ بندھے ہوئے ہیں صدقے کے اونٹ، تو ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دودھ پیا اور پیشاب پیا تو وہ ٹھیک ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر وہاں جو اونٹ کو چرانے کے لیے صحابی تھے نا، ان کو قتل کیا، ان کی آنکھوں میں کیلیں چبائیں اور اونٹ لے کے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ علیہ السلام صحابہ کے ان کے پیچھے گئے، ان کو جا کے پکڑا، ان کو مدینے میں لائے اور پھر ان کی آنکھوں میں سوئیاں ڈالی گئی اس طرح، کیونکہ جس طرح انہوں نے صحابی سے کہا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور انہیں جو سورج کے نیچے یعنی کھلے عام ان کو پھینکا گیا اور وہ چیختے چلاتے پھر مرے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ایک مرتد ہو گئے، دوسرا صحابی کو قتل کے چلے گئے، تو انہوں نے اس طرح کیا، تو ان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس میں ان کو پیشاب پینے کا حکم ہوا، تو وہ صرف آپ علیہ السلام کی حکمت تھی۔ اب اس سے کچھ لوگ پیشاب کو پینے کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس سے نہیں ثابت ہوتا، پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے، اچھی باتیں کریں گے لیکن عمل ان کا بہت برا ہوگا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خوشخبری ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں قتل ہوا، لڑیں گے جو مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے، ان کی نشانی کیا؟ فرمایا سر منڈانا، ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، ان کی یہ ایک نشانی ہے، یہ اور یہ آخر تک یہ یعنی ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ سارا باب تقریباً انہی خوارج سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ آخری حدیث ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت شریک بن شہاب کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں کسی صحابی سے ملوں اور میں ان سے خوارج سے متعلق پوچھوں، تو میں ابو برزہ صحابی سے میں عید کے دن ملا، نبی علیہ السلام کے کافی صحابی تھے ان کے ساتھ، میں نے کہا کیا آپ نے حضور سے کوئی خوارج سے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ان کا جی بالکل سنا ہے، میری کانوں نے سنا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا جب آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مال تقسیم کیا، دائیں والوں کو بھی دیا، بائیں والوں کو دیا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ فقار رجل من ورائی، تو پیچھے بیٹھے والوں میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا یا محمد، اے محمد، عدلت فی القسمتی، آپ تقسیم عدل کریں، یعنی ادھر والوں کو دے رہے ہیں، ادھر والوں کو دے رہے ہیں، پیچھے والوں کو آپ نے دیا نہیں، آپ اس میں تقسیم میں عدل کریں، یعنی آپ عدل نہیں کریں، نعوذ باللہ۔ کہتا یہ سیاہ آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ 2 سفید چادریں پہنی ہوئی تھی، فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، آپ علیہ السلام بہت غصے میں آئے، اللہ کی قسم لا تجدون بعدی رجل هو عادل منی، اللہ کی قسم میرے بعد ایسا آدمی تم نہیں پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ عدل کرتا ہو، مجھ سے بڑھ کر عدل کون کرے گا؟ نبی علیہ السلام کو اس نے کہا آپ عدل کریں۔ پھر حضور نے اچھا، پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے۔ فرمایا یخرج فی آخر زمان قوم، اس طرح کے لوگ آخری زمانے میں نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی ہوگی ٹینڈ کرانا، یعنی جو ہے نا حلق زیادہ، اور اسی طرح نکلتے رہیں گے یہ لوگ، یہ حتیٰ یخرج آخر مسیح دجال، ان کا آخری جو ہے نا وہ بندے دجال کے ساتھ وہ کیا ہوں گے، جا کے ملیں گے، یعنی دجال کے ساتھ ہی خوارج ہوں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ، جب تم ان سے ملو تو یہ بد مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، یہ جو خوارج ہیں۔ تو اس بارے میں یہ پھر خوارج کیا ہے؟ جہنم کے کتے ہیں۔ ابوما کہتے ہیں کہ کلاب النار، یہ جہنم کے کتے خوارج، شر قتلی تحت عدیم، یہ بدترین مخلوق ہے جو اس آسمان کے نیچے قتل ہوئے ہیں، اور بہترین مقتول وہ ہیں جو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے یہ تلاوت کی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے سفید ہوں گے اور جس دن چہرے سیاہ بھی ہوں گے،
تو کسی صحابی کسی نے پوچھا اے ابو امامہ انت سمع کیا تو نے حضور سے یہ سنا ہے؟ انت کہتے سمعت من رسول اللہ قال لو لم اسمع الا مرتن او مرتن، بھائی میں نے ایک مرتبہ نہیں، میں نے 7 مرتبہ حضور سے سنا ہے. فرمایا جہنم کے کتے ہوں گے، یہ جو خوارج ہیں، خوارج جہنم کے کیا ہوں گے؟ کتے ہوں گے، اور جو مرگ خارجی وہ آسمان میں بدترین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ علیہ السلام نے ان خوارج سے متعلق یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. تو آج ہی ہم نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ہمیں ملی، جس میں قصاص سے متعلق ہم نے سیکھا، اور اس میں پھر دیت ہے، اس میں پھر مختلف چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اگلا جو ہوگا ہمارا حدود سے متعلق ہوگا، حدیں جاری کرنا، شراب جو پیے اس کی حد کیا ہے، برائی کرے اس کا حد کیا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ. جی 3543 جو حدیث تھی اس کے اندر نام ہے کہ میں پتہ نہیں کسی اور جگہ سے نام سنا تھا، ذو الخیسرہ. ہاں ذو الخیسرہ وہ نام ہے، آ گیا ہے ذو الخیسرہ، ذو الخیسرہ اس کا نام ہے. جی جی ہاں ہے، اس کا نام ذو الخیسرہ ہے. جی جی ہاں ذو الخویسرہ. ہاں ذو الخویسرہ، ذو الخویسرہ. ٹھیک ہو گیا، دعا کرتے ہیں آخر میں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس. جی ذو الخویرس کیا نام بتا رہے ہیں؟ ذو الخویسرہ، میں لکھ لیتا ہوں یہاں، ذو الخویسرہ. یہ کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا یہ محمد عدل کیجئے، اس کا نام تھا ذو الخیسرہ. ٹھیک ہے صحیح. یہ جس نے یہ کہا تھا نا کہ آپ عدل کریں، تو اس شخص کا نام ہے ذو الخویسرہ. یہ میں لکھ لیتا ہوں، ذو الخویسرہ. ٹھیک ہے جی، ذو الخویسرہ اس کا یہ نام تھا. جی عبدالرؤف صاحب. جی مفتی صاحب، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو ریسرچ ہے کہ عمر مبارک 9 سال تھی یا 17 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی. جی 9 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، 17 سال میں تو نہیں، 9 سال میں رخصتی ہوئی تھی. 9 سال میں بچی جوان ہو جاتی ہے. عرب کے زمانے میں ان کا جو رہائش تھا، ان کا کھانا پینا تھا، وہ ہمارے لحاظ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تگڑے لوگ ہوتے تھے، تو جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے بعد اس کی آپ رخصتی کر سکتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی شکریہ. جی ٹھیک ہے. جی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا عبادت جو پڑھا سمجھا ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرما، دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، دین متین پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے لیے آسانی عطا فرما، ناگہانی آفات اور بلیات سے بچا، پریشانیاں بیماریاں دور فرما، حلال روزی رزق میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے افعال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. جو مسلمان دوست ابا بزرگ اہل خانہ والدین اساتذہ رشتہ دار بہن میں دنیا چلے کے تمام کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. پنجگانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ ساری اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو صاحب لے اور فرما بردار بنا. ہم سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما. وطن عزیز پاکستان کو ترقی نصیب فرما. پاکستان کے رہنے والوں کو ترقی نصیب فرما. عالم اسلام کے استحکام اتحاد نصیب فرما. الہی جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. جی جزاک اللہ. وہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے پہنچ گئے خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان.